أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ عقیدے کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں۔ خاص کر نوجوانوں کو اپنا عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے، اس لیے کہ آج کے زمانے میں بہت سارے ایسی جماعتیں ہیں یا گروپ ہیں جو نوجوانوں کو غلط راستے پر لے جاتے ہیں۔ تو جیسے ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ قادیانی ہیں، قادیانی ہیں، اور ہم لوگوں کو نہیں پتہ کہ ایک عالم آدمی سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی اسے نہیں پتہ کہ قادیانی کون ہے، وہ بھی اسلام کی طرف بلاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ یا ایک رشاد خلیفہ سنے ہیں نام، یہ بھی ایک بولتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں، اور ایک نبی آیا ہے ابھی، شکیل حنیف، یہ ایک نیا نبی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی ہوں، البتہ جھوٹے دجال آئیں گے۔ یہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، چاہے وہ شکیل حنیف ہو، رشاد خلیفہ ہو، یا مرزا غلام احمد قادیانی ہو۔ لیکن یہ بات ایسی نہیں ہے کہ ہم سنیں اور چھوڑ دیں، لیکن آج کئی نوجوان ہیں جو اس جال میں پھنس چکے ہیں۔ کئی نوجوانوں کو، اچھے خاصے بڑے گھرانے، علمی گھرانے کے لوگوں کو انہوں نے اپنے جال میں پھانس لیا ہے، اور وہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، اسلام سے دور ہو گئے۔ تو کبھی خلافت کے نام پر کیا بولتے ہیں، خلافت لانا، کہاں سے لائیں گے خلافت؟ جیب سے نکالیں گے خلافت لانا؟ نہیں، خلافہ اور کسی الگ حزب التحریر کے نام سے الگ جماعتیں لوگوں نے بنائی ہیں۔ لیکن ایک مسلم نوجوان سلفی علماء کے ساتھ بیٹھے، علماء کی صحبت میں رہے، تو اس کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہے وہ کرے گا۔ ہمارا کام محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ تو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھ رہے تھے کہ قیامت کا دن کیسے ہوگا۔ دنیا تو پتہ ہے، دنیا ہماری کیسی ہے، صبح آنکھ کھولنے سے لے کو رات کو آنکھ بند کرنے تک دنیا ہم دیکھتے ہیں۔ اصل جس کے بارے میں سوچنا ہے، جاننا ہے، کون سے دن کے بارے میں؟ آخرت کے دن کے بارے میں، کہ وہ دن کیسے ہے۔ تو اس کے لیے ہم لوگ ایک شیخ کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے القیامۃ الکبریٰ، دکتور عمر سلیمان الاشقر غفر اللہ لہ، انتقال ہو گیا ہے ان کا۔ ان کی کتاب ہے القیامۃ الکبریٰ، ان کا نام ہے دکتور عمر سلیمان الاشقر۔ ان کی کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ گزشتہ ہفتے میں بہت ساری باتیں ہم نے پڑھی۔ آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ باتیں ہیں صفت حشر العباد، بندے حشر میں کیسے جمع کیے جائیں گے۔ کہاں جمع کیے جا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف بندے کیسے جمع کیے جائیں گے۔ یحشر العباد حفاة عراة غرلا اے غیر مختونین، بندے اللہ تعالیٰ کی طرف جمع کیے جائیں گے حفاة، بغیر چپل کے، وہاں کوئی چپل پاؤں میں نہیں ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے۔ عراة، ننگے ہوں گے، سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ بدن پر کپڑا نہیں ہوگا۔ اور غیر مختونین، ان کا ختنہ بھی نہیں کیا ہوگا، سارے کے سارے، یعنی مطلب جیسے وہ دنیا میں آئے تھے ویسے لے جائے جا رہے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے،
انکم محشورون حفاتا عراتا غرلا، اللہ تعالیٰ تم کو ننگے پیر، ننگے بدن، بغیر ختنہ کیے ہوئے حشر کی طرف لے جائے گا۔ اور پھر قرآن مجید کی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، ہم تم کو ویسے دوبارہ یہ کریں گے جیسے شروع میں ہم نے تم کو پیدا کیا تھا، اور ہم لوگ یہ کرنے والے ہیں۔ اب جب یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی حیا دار تھی، بہت ہی حیا رکھتی تھی، شرم۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ الرجال والنساء جمیعا، کیا مرد اور عورتیں سب ننگے ہوں گے؟ تو ينظر بعضهم الى بعض، تو جب ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، جب ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے۔ قال یا عائشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، اے عائشہ معاملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش نہیں ہوگا، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے وہ کب ہوتا ہے؟ عام حالات میں ہوتا ہے، جب آدمی کا پیٹ بھر جاتا ہے دوسرے خیالات آتے۔ بھوکے کو کیا خیال آتا؟ بھوکے کو کیا چاہیے؟ 2 روٹی۔ بھوکے کو کیا چاہیے؟ سوکھی روٹی۔ ہاں خوب تگڑا کھا لیے، ڈکار آنے لگا تو ابھی دوسرے خیال آتے۔ تو اسی لیے بولے کہ کم کھاؤ، کم کھاؤ، کم سو، کم بات کرو یا کم دوستی کرو۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ زیادہ فرینڈشپ بناتے ہیں، میرے فالوورز اتنے ہیں، میرے اتنے ہیں، یا زیادہ دوستیاں بناتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کیا کریں؟ کمیں کریں۔ اچھا، یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، اے عائشہ معاملہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں۔ تو وقد جاء فی بعض النصوص، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہر انسان جن کپڑوں میں مرے گا ان کپڑوں میں اٹھایا جائے گا۔ کیسی بات؟ ہم جن کپڑوں میں مریں گے ان کپڑوں میں اٹھائے جائیں گے۔ فقد روى ابو داود وابن حبان والحاکم عن ابی سعید الخدری انه لما حضره الموت، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، جب ان کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے نئے کپڑے منگائے، اسے پہنا۔ کیوں؟ انسان جن کپڑوں میں مرتا ہے ان کپڑوں میں اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، ان المیت یبعث فی ثیابہ التی یموت فیہا، وقال الحاکم صحیح علی شرط الشیخین ووافقہ الذہبی، وقال الشیخ ناصر الدین فیہ وہو کما قال، یعنی انسان جن کپڑوں میں مرتا ہے ان کپڑوں میں وہ کیا ہوگا؟ اٹھایا جائے گا۔ تو لوگ کتنے ہوشیار معلوم؟ لوگ بھی اتنے ہوشیار، مرنے والے کے کپڑے، لنگی، اس کی شیروانی مولوی صاحب کو دے ڈالتے، اس کا لیپ ٹاپ، موبائل کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب کو دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ رکھ لیتے۔ کپڑے موٹوں کیا کرتے ہیں؟ اب لوگ ہوشیار کی، مولوی صاحب ہوشیار کی۔ کیا بھائی صاحب کیسے کیسے کام کرتے معلوم لوگ؟ اس کے کپڑے خالی کیا کرتے ہیں؟ وہ جو پھینکنے کی چیزیں رہتی نہیں، وہ سب خیرات اللہ کے راستے، میت کے واسطے۔ اس کی جو اچھے ویلیبل چیزیں ہیں، ہاتھ کی گھڑی ہے، ریڈو گھڑی ہے، وہ کیا ہے اس کا، وہ آئی فون ہے، وہ سب وہ بانٹ لیتے وہ لوگ، یہ سب بھی کیا بھی نہیں کرتے۔ تو بہرحال لوگوں کی اپنی اپنی پسند ہے۔ تو کہتے ہیں بالکل ویسے ہی میں بولا نہیں، تو ایک صاحب تقریر کرتے بول رہے، ہمارے صاحب بول رہے تھے کہ ایک صاحب سے میں بولا کہ امام صاحب تقریر کرتے کرتے بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، وہاں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کیے 4تھے آسمان پر۔
تو ایک صاحب اٹھ کے بولے شیخ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں؟ ہاں، وہاں کیا کھاتے ہیں؟ کیا پوچھا مولوی صاحب سے؟ وہاں کیا کھاتے ہیں؟ امام صاحب خطبہ دے رہے تھے، ہاتھ میں ڈنڈا تھا، ڈنڈا لے کے اترے، بولے کہ رے 15 سال سے میں جمعہ دے رہا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں، امامت کر رہا ہوں، کبھی پوچھا میں کیا کھاتا ہوں؟ تجھے عیسیٰ علیہ السلام کی فکر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر سیڑھی کے آسمان پہ اٹھا لیا، اللہ نے جب اٹھایا ہے اپنے نبی کو تو دے گا، لیکن تجھے فکر ہے، لیکن کس کی فکر نہیں ہے؟ تیرے امام صاحب کی فکر نہیں ہے، اس کی بھی تو فکر کرنی چاہیے۔ تو بہرحال بات کہتے ہیں ان المیت یبعث فی ثیابہ التی یموت فیہا، میت جن کپڑوں میں مرتی ہے ان کپڑوں میں وہ اٹھائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک حدیث آتی ہے کہ لوگ اپنے قبروں سے کیسے اٹھیں گے؟ ننگے۔ حشر کی طرف کیسے چلیں گے؟ ننگے۔ اس حدیث میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ جن کپڑوں میں مریں گے وہاں۔ تو کیسا آپ ان دونوں حدیثوں میں یہ دیں گے؟ شیخ ناصر الدین بولو، کیسا بولیں گے؟ کیسے بولیں گے؟ ہاں، اٹھائے جائیں گے تو کپڑے رہیں گے۔ انہا تبلا بعد قیامہم من قبورہم، جب اٹھائے جائیں گے تو کپڑے رہیں گے، لیکن اتنی ہولناکی رہے گی کہ بدن کے کپڑے بھی پرانے ہو جائیں گے۔ جب دل حلق میں آ جائے تو کپڑوں کا کیا سوال ہے؟ فَإِذَا وَافَوْا الْمَوْقَفْ يَكُونُونَ عُرَاةً، جب عرض محشر کی طرف آئیں گے تو تب وہ کپڑے بھی کیا ہو جائیں گے؟ ان کے نکل جائیں گے۔ پھر اللہ ان کو جنت کا لباس پہنائے گا ان میں سے جو نیک ہیں۔ پھر دوسری بات ایسا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انبیاء کو کپڑے پہنائیں گے، اس کے بعد صدیقین کو، اس کے بعد جس کا جو مرتبہ رتبہ ہوگا اسے، اور پھر جنت میں جائیں گے تو جنت کے کپڑے پہننے کو ملیں گے۔ تیسری بات یہ بولے ہیں کہ ان المراد بالثیاب ہنا الاعمال، یہاں ثیاب سے مراد اعمال ہیں، جو جیسے مرے گا ویسے اٹھے گا، من خیر و شر۔ جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر مرے گا وہ لا الہ الا اللہ کہتا اٹھے گا۔ اس لیے مرنے والے کو قریب بیٹھ کے کیا بولتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ۔ کیوں بولتے؟ جب اٹھے گا تو بھی کیا کہے گا؟ لا الہ الا اللہ۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اسی لیے کہتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، جو بندہ جیسے مرے گا ویسے اٹھے گا، جو جیسے مرے گا ویسے اٹھے گا۔ تو وَإِنَّمَا يُبْعَث، تو جیسے انہوں نے کہا کہ بندہ اگر ایمان کی حالت میں مرا ہے تو ایمان کی حالت میں اٹھے گا، کفر کی حالت میں مرا ہے تو کفر کی حالت میں اٹھے گا، یقین کی حالت میں مرا ہے تو یقین کی حالت کو لے کر اٹھے گا، شک کی حالت میں مرا ہے تو شک کی حالت کی لے کر اٹھے گا۔ جیسے کہتے ہیں اذا اراد اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على اعمالهم، اللہ تعالیٰ سارے عذاب سے سارے لوگ مر جائیں گے لیکن اپنی اپنی نیتوں کے حساب سے وہ اٹھیں گے۔ اگر کوئی شخص حالت احرام میں مرے گا تو عمرے کو گیا، حج کو گیا، حالت احرام میں مر گیا، جب اٹھے گا تو لبیک کہتا اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا کہتے اٹھے گا وہ؟ لبیک کہتے اٹھے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے ان رجلا کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے تو اچانک کیا ہوا، وہ اونٹ سے نیچے گر پڑے، اونٹ سے نیچے گر پڑے تو اونٹ نے ان کے سر پر پاؤں رکھ دیا یا کچل دیا۔ اونٹ نے کیا کر دیا ان کو؟ اونٹ اگر یہاں پاؤں ڈال دے تو آدمی مر جاتا ہے، گدی کے پیچھے گردن ٹوٹ جاتی ہے آدمی کی۔ تو کبھی آدمی جب نیچے گرتا ہے تبھی اس کی یہ ہو جائے، اگر ایسے گرے تو آدمی مر جاتا ہے۔ تو اور وہ احرام میں تھے، انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو غسل دو، بیری کے پتے ڈال کر، پانی میں بیری کے پتے ڈال کر غسل دو، ان کو کفن دو،
ان کے دو کپڑوں میں جو کپڑے احرام کے ہیں، اور ان کو عطر نہ لگاؤ اور ان کا سر نہ ڈھانپو۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن وہ کیسے اٹھیں گے؟ تلبیہ کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ کیسے اٹھیں گے؟ لبیک اللہم لبیک۔ اچھا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں وہ کیسے اٹھیں گے؟ وَالشَّهِيدُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ اللَّوْنَ، اور شہید کے خون سے اور خون رس رہا ہو، جسم سے زخم سے خون رس رہا ہوگا اور اس کا رنگ خون کا رنگ ہوگا، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ، اور اس کی جو خوشبو ہوگی وہ کیسے ہوگی؟ مشک اور عنبر۔ ماشاءاللہ۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ تلقین المیت بلا الہ الا اللہ، مرنے والے کو آپ لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، اس امید میں کہ ان کی موت کس پر ہو؟ توحید پر ہو، توحید پر ہو۔ اور پھر قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو کیا کہتے ہوئے اٹھیں گے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ ٹھیک ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالی لوگوں کو لباس پہنائیں گے۔ جب قبروں سے اٹھیں گے، کچھ لوگ ان کے جسموں پر کپڑے نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لباس پہنائیں گے۔ فالصالحون، جو لوگ نیک ہیں ان کو اچھا لباس ملے گا۔ والطالحون، اور جو لوگ بد ہیں ان کو بھی لباس ملے گا، لیکن کون سا لباس؟ ہاں، وہ ڈامر تارکول بولتے نہیں، تارکول کا وہ پہنیں گے تو کھجاٹ شروع ہو جائے گی، ہاں، کھجلی آنے لگے گی، ایسے بالکل بدبودار ایسے کپڑے، ٹاٹ کے کپڑے بالکل عجیب قسم کے ان کو۔ تو سب سے پہلے جن کو لباس پہنائیں گے کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قیامت میں ڈریس کسے پہنائیں گے؟ وہ جواب دیں گے ہمارے بڑے مولانا، بولیے شیخ۔ سب سے پہلے، اب یہ تو معلوم ہے سارے قیامت کے دن ننگے ہوں گے، ننگے ہوں کے مطلب آپ میں جتنے یہاں بیٹھے ہیں سارے ننگے ہوں گے، کسی کے جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جب ڈریس پہنائیں گے تو سب سے پہلے ڈریس کسے پہنائیں گے؟ ہاں، ماشاءاللہ۔ تو وہ بول رہے ہیں کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ہیں وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَى مِنْ عِبَادِ اللَّهِ نبی اللہ ابراہیم خلیل الرحمن۔ یہاں کس کا نام ہے؟ ابراہیم خلیل الرحمن۔ ہاں، اس لیے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جن کا نام آپ نے لیا انہوں نے خود کہا ہے کہ ڈریس سب سے پہلے کسے پہنائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ سب سے پہلے ڈریس کسے پہنائیں گے؟ ابراہیم خلیل اللہ کو۔ ان اول الخلائق، سب سے پہلے لوگوں میں جسے ڈریس پہنائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ یکسا حلۃ من الجنہ، پھر اللہ تعالیٰ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ پھر ان کے لیے لباس پہنائیں گے، پھر ایک کرسی ان کے لیے لائی جائے گی، اللہ کے عرش کے سیدھے جانب وہ کرسی رکھی جائے گی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس کیوں پہنایا جائے گا؟ شعیب بھائی جواب دیں گے، بولیے صاحب۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں، ایسا نہیں ہو؟ تو شعیب بولیے ایسا کیوں ہے؟ تو اس لیے ایک تو انہوں نے جواب دیا ملت ابراہیم حنیفہ ان ابراہیم کان امہ۔ یہاں لکھتے ہیں کہ وذکر العلماء ان تقدیم ابراہیم علی غیرہ بالکسوۃ فی یوم القیامہ، ابراہیم علیہ السلام کو کیوں مقدم کیا گیا؟ لأنہ لم یکن فی الاولین والآخرین اخوف للہ منہ فتعجل له الکسوۃ امانا له لیطمئن قلبہ۔ ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تھے کسی سے ڈرتے نہیں تھے، قوم سے دشمنی مول لی، بادشاہ وقت سے دشمنی مول لی، سارے لوگوں سے دشمنی مول لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا احترام کرتے ہوئے سب سے پہلے جنت کا لباس انہیں پہنا دیا تاکہ ان کو دل کو کیا ہو؟ اطمینان ہو۔ ہاں، انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ یا اللہ مرنے کے بعد کیسا زندہ ہوتے ہیں؟ قرآن نے کہا، تو اللہ نے کہا کیا جی تم نہ یقین نہیں؟ اللہ نے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں مجھے یقین ہے لیکن میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ میں صرف دیکھ لینا چاہتا ہوں۔ فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک،
نے کہا کہ تم پرندے لو، انہیں ذبح کرو، پھر چار طرف ایسا اڑا دو، پھر بلاؤ، پھر سعی، پھر وہ دوڑتے ہوئے تمہاری طرف کیا آئیں گے؟ وہ پرندے آ جائیں گے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ دوسرا سبب انہوں نے بتایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جب ڈالا گیا تو ان کے کپڑے اتار دیے گئے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جسے موت کی سزا دی نہیں جن تو کَمَن يَفْعَلْ بِمَن يُرَادُ قَتْلَهُ فَجُزِيَ بِكِسْوَتِهِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوَّلَ النَّاسِ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں سارے لوگوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے تمہارے کپڑے اتارے گئے دنیا میں، اللہ تعالیٰ ہی ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بیڈ ریسٹ دے رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا سب سے پہلے جنت میں کسے لباس پہنایا جائے گا؟ بولو ہاں ادھر، سب سے پہلے جنت میں کسے لیے لباس پہنایا جائے گا؟ ہاں ابراہیم علیہ السلام۔ آپ آگے آ جائیں تو بہت اچھا رہے، آپ آگے آئیں۔ اس کے بعد ایک بات ہمارے پاس ہے، ارض المحشر۔ ارض المحشر، محشر کی زمین۔ عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارض المحشر کہاں ہوگا؟ آپ لوگ کیا سنیں؟ بولیے نا، ارض محشر کے بارے میں آپ لوگ کیا سنیں کہ حشر کی زمین کہاں ہوگی؟ آپ مت بولیے۔ عرفہ، مجھے معلوم تھا عرفہ۔ عام طور سے لوگ کیا بولتے ہیں؟ عرفے کی زمین حشر کی زمین ہوگی، جبکہ کوئی حدیث اس سلسلے میں نہیں ہے۔ صحیح احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ شام کی زمین ارض محشر ہوگی، شام کی زمین ارض محشر ہوگی، لیکن وہاں حشر بپا ہے حشر سے پہلے۔ لیکن شام میں کیا ہو رہا ہے؟ حشر بپا ہے حشر سے پہلے، لیکن شام کی سرزمین، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شام کہا اس زمانے میں، تو شام بہت سارے علاقوں کو یہ جاتا تھا۔ کہا الارض التي يحشر العباد عليها في يوم القيامة، حشر جو بپا ہوگا، حشر جو قائم کیا جائے گا، یہ زمین نہیں ہوگی، زمین پوری بدل دی جائے گی، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ یوم تبدل الارض، جس دن اللہ تعالیٰ زمین کو کیا کریں گے؟ بدل دیں گے۔ غیر الارض، یہ زمین نہیں رہی، والسماوات، آسمان بھی، اور سارے لوگ اکیلے اللہ قہار کے لیے نکلیں گے۔ عن صفت هذه الارض الجدیدہ التي يكون عليها الحشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ وہ زمین کیسے ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، دیکھیے کیسی وہ زمین رہے گی۔ یحشر الناس یوم القیامہ على ارض بیضاء عفراء كقرصة النقی، قال سہل وغیرہ لیس فیہا معلم لأحد۔ اللہ تعالیٰ ایک ایسی زمین پر لوگوں کو جمع کریں گے، علی ارض بیضاء، ایسی سفید زمین، سرخی مائل، ایسی زمین ہوگی، چھنا ہوا آٹا ہوتا نہیں، اس سے جو روٹی بنائی جاتی ہے وہ روٹی کیسے رہتی؟ گول شکل میں، بالکل کیسے اوپر نیچے رہتی روٹی، کیسے رہتی؟ سپاٹ رہتی نہیں، کیسے بولیں؟ پلین۔ ہاں، تو ایسے کہ ایک دم آگے والا آدمی دیکھے گا کسے؟ پیچھے والے آدمی، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی نشان نہیں، بالکل مسطح زمین ہے جس میں لوگ دیکھیں گے۔ کہتے ہیں خالصۃ البیاض، بالکل سفید، اے الدقیق النقی، یعنی ایسا چھنا ہوا آٹا جو بالکل پیور آٹا ہے، اور اس زمین میں نہ کوئی پہاڑ ہے، نہ کوئی چٹان ہے، اور نہ لوگ جو زمین پر رکھتے ہیں کیا یہ زمین میری، کیا بولتے ہیں اس کو؟ دس لینڈ بلانگس ٹو، تو اس دن ساری زمین کس کے بلانگس ہوگی؟ اللہ کی۔
کسی کی پراپرٹی کے کاغذات نہیں ہوں گے. الواحد القہار، اللہ ساری زمین کا مالک وہی ہے، اسی کی ملکیت وہ ہوگی، ساروں کی ملکیت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. وقد جاءت نصوص كثيرة عن عدة من الصحابہ، تو یہ حدیث بہت سارے صحابہ سے مروی ہے جس میں کہتے ہیں تبدل الارض ارضا كأنها الفضة، ایسی زمین اللہ تعالیٰ بدلیں گے اس زمین پر کسی کا خون نہیں بہا ہوگا. اس زمین پر کتنوں کا خون بہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے حابیل کا خون بہا سب سے پہلے، اس کے بعد پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کتنوں کو قتل کیا، لیکن حشر کی زمین ایسی ہوگی جہاں کسی کا خون نہیں بہا ہوگا. وَلَمْ يَعْمَلْ عَلَيْهَا خَطِيئَةٌ، کسی سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہوگی. اور یہ حدیث ہے، کہتے ہیں صحیح بات یہ کہ حدیث موقوف ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ ایک زمین ہوگی. اتنی ساری بات کا خلاصہ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حشر کی زمین یہ زمین نہیں ہوگی جس پر ہم ہیں. اوکے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں الوقت الذی، وہ کون سا وقت ہوگا جب زمین بدلی جائے گی. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں جب سارے لوگ پل صراط پر جانے کا ٹائم آئے گا اس سے پہلے اللہ تعالیٰ زمین کو بدل دیں گے. جیسے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اچھا سنیں آیات بھائی، اس پر ذرا دھیان دیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی فقیہہ تھی، بہت عقل مند تھی، بہت ساری حدیثیں ان کو یاد تھی. جب تک زندہ تھیں بہت ہی سخاوت، بہت ہی خیرات کرنے والی تھیں. تو کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے، اب جو زمین و آسمان ہے اس دن نہیں رہیں گے. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اب ہمیں لوگوں سے بھی کہیں زمین پوہیں آسمان پوہیں؟ زمین پوہیں. اب جب زمین بدلی جائے گی تو ہمیں کہاں رہنا ہے، ہمیں کہیں تب کیا ہے؟ زمین جب بدلنے کا جو پروسیس شروع ہوگا تو زمین پر اتنے سارے لوگ ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ اس وقت کہاں رہیں گے؟ شعیب بھائی دیکھیے یہ سوال کیسا ام المؤمنین نے کیا. کہا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات فأین یکون الناس یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب لوگ کہاں رہیں گے؟ لوگ تو زمین پر رہتے ہیں، زمین بدلی جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی الصراط، لوگ کہاں رہیں گے؟ صراط پر. صراط برج، پل صراط، سارے لوگ کہاں رہیں گے؟ پل صراط پر رہیں گے. تب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ زمین کو بدلیں گے. یہ دیکھیے وفي صحيح مسلم أيضا عن ثوبان أن حبرا من أحبار اليهود سأل الرسول فقال أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. یہود کے ایک بڑے عالم آئے، یہود کے ایک بڑے عالم آ کر کیا پوچھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو بدلیں گے تو لوگ کہاں رہیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا ہم فی الظلمہ دون الجسر، یہ لوگ کہاں رہیں گے؟ پل صراط میں داخل ہونے سے پہلے جو تاریکی آئے گی. پل صراط جیسے کہتے ہیں پل صراط پر برج وہ بڑا پھسلنے والا ہوگا اور بڑا اندھیرا بھی ہوگا، اور روشنی میں تو لوگ برج کراس کرتے ہیں لیکن وہاں روشنی کے سارے معیار، سارے سورسز ختم کر دیے جائیں گے، سورج لپیٹ دیا جائے گا، چاند کی چاندنی ختم کر دی جائے گی، ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی. اب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ پل پار کیجیے، کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟
وہاں آپ کو ٹارچ لائٹ چاہیے، نہیں ہونا نا، تو ٹارچ لائٹ کہاں سے لائیں گے؟ تمہارا عمل اچھا کام، اب مغرب پڑھے نہیں، مغرب پڑھنے سے تمہارا بیٹری چارج ہو گیا، عشاء پڑھیں گے تو اور چارج ہو جائے گا، اب مرتے دم تک نماز کو نہیں چھوڑیں گے تو 100% بیٹری آپ کی کیا ہے؟ چارج ہے۔ کل حشر میں جیسے ہی آپ پل صراط پر کھڑیں گے، آپ روشنی، آپ کے بدن سے جو اعمال کی روشنی نکلے گی، عصر، مغرب، عشاء، قرآن مجید کی تلاوت، ماں باپ کی خدمت، فقیروں، بیواؤں، بے کسوں، خیرات، صدقہ، سب مل کر بیٹری چارج کریں گے، آپ کے سامنے روشنی آ جائے گی، وہ روشنی میں آپ پل صراط کو طے کریں گے۔ ہاں، جتنی بیٹری چارج ہے، جتنی آپ کے اعمال ہیں، اس حساب سے آپ جلدی سے پل صراط پار کریں گے۔ ایک آدمی ایسا بھی ہوگا جس کے تلوے میں ہلکا سا نشان ہوگا، جو بجھ رہا ہوگا، روشن ہو رہا ہوگا، اس کی روشنی میں وہ کیا کرے گا؟ طے کرے گا۔ دیکھیے سمجھ میں آ گیا؟ بسم اللہ الرحمن۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ بہت ساری باتیں ہیں، المکذبون بالبعث والادلہ علی انہ کائن، لیکن کچھ لوگ ہیں آج کے زمانے میں جن کی عقل زیادہ کام کرتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ آدمی زیادہ عقل والا، 1.5 عقل کے کام بولتے اسے، کیا ہے؟ 1.5 ہوشیاری کے کام، کیا بولتے ہیں؟ ایک تو ایک عقل ہے، وہ ذرا آدھا بڑھ گیا تو کیا ہوتا؟ وہ 1.5 ہوشیاری کے کام ہوتے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے؟ مانتے نہیں، یہ سب بیکار بات ہے بھائی، سب سمجھ میں نہیں آتا بھائی، کیا بولتے ہیں؟ یہ سب سمجھ میں نہیں آتا بھائی، کیا کیا بولتے ہیں تمہیں، یہ پل صراط بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، سننے میں اچھا لگتا بھائی، یقین نہیں آتا، ان لوگوں کو یقین نہیں آتا، یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، خبروں سے اٹھائے جانے کو نہیں مانتے۔ ہاں، تو ان لوگوں نے ایک الگ ہی تصویر کھینچی ہے، قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو انہوں نے ایک الگ ہی شکل دی ہے، کہا کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان ساری چیزوں کا جواب دیا ہے، اور اس میں اعتراض کرنے والوں میں یہود و نصارہ بھی ہیں، الصابیہ جو بے دین ہیں، صابیہ جو ایتھسٹ بولتے ہیں وہ لوگ بھی ہیں، والفلاسفہ، فلاسفہ مشہور فلاسفہ ہم کس کو جانتے ہیں؟ بقرات ہے، سقراط ہے، یا بہت سارے فلاسفہ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے اس امت کے منافق بھی ہیں، اس امت میں بھی مسلمان کہلانے والے ہمارے اپنے آس پاس کے لوگ، کچھ لوگ ہیں ہمارے، وہ لوگ بھی کبھی ٹوپی لگا کے کسی مندر میں چلے جاتے ہیں، کبھی ایسے لگا کے چلے جاتے ہیں، اور باخدا بولتے ہیں۔ تو ایسے بھی بہت سارے ہیں جن کو اسلام کی جو شریعت ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی، اور سمجھ میں آنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مانتے نہیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو کیسے انہوں نے یہ ساری چیزوں کو بدلا ہے؟ بعض علماء نے سے کہا کہ یہ عذاب جو ہوتا ہے وہ صرف روح کو ہوتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہوتا ہے کسے ہوتا ہے؟ روح کو ہوتا ہے۔ اب انہوں نے مثالیں دینا شروع کی، کیسے؟ حالانکہ مثال غلط ہے، کہتے ہیں کہ حالانکہ جب آپ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ کسی کو کتا بھگا رہا ہے، خواب میں سویا ہوا ہے، آرام سے بستر پہ سو رہا ہے، اے سی چل رہا ہے، ادھر ابا امی یا جوان آدمی ہے، شادی شدہ ہے تو بیوی بچے ساروں میں سو رہا ہے، لیکن خواب میں دیکھتا ہے بھاگ رہا ہے، اچانک اٹھتا ہے، پاگلوں کی طرح پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے۔ کسے تکلیف ہوئی؟ باڈی کو ہوئی، روح کو ہوئی، کسے ہوئی؟ جسم کو بھی ہوئی نا، اس کی جسم نے بھی تکلیف محسوس کر، پسینہ اے سی میں سو رہا تھا، پسینہ پسینہ ہو کے اٹھا، گھبراہٹ کی شکل میں اٹھا۔ تو الگ الگ فلاسفہ نے کہا کہ قبر کا عذاب صرف کسے ہوتا ہے؟ روح کو ہوتا ہے۔ انشاءاللہ یہ چیز ہم کل پڑھیں گے۔ کیا ہے کل ہمارے ساتھ بحث؟ دیکھیے، جو لوگ بعد الموت، موت کے بعد اٹھائے جانے کو جھٹلاتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، اسے یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، حقیقت نہیں ہیں، ان کو آپ کیسے دلیل سے قانع کر سکتے ہیں، کیسے آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں؟
اور جو لوگ جھٹلاتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں، یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ کیا تصور دیتے ہیں، کیا ان کی دلیل ہے، اور اس میں سے کون کون لوگ ہیں، فلاسفہ ہیں، یہود و نصارہ ہیں، بد دین لوگ ہیں، یا اس امت کے منافق ہیں جو مسلمان ماں باپ کو پیدا ہوئے لیکن منافق نکلے، ایسے بھی بہت سارے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔